الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، جس مقام عالی شان میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سفر معراج دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیا جے اے ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ معجزہ ہوندا ہے ہاتھ نبی دا ہووے تے کرن والا رب رحمان ہوندا ہے۔ اور انہوں ویکھ کے عقل مننے یا نہ مننے، دل دی تسلی ہوئے یا نہ ہوئے، ایمان والے واسطے او دے تے ایمان لے آنا بے عین ضروری ہے۔ ساڈا ایمان ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اے سفر کروایا ہے، معراج دا سفر رب العالمین نے کروایا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن سفر معراج تے ملن والے چند تحفیاں جو چند تحفیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جیڑے اللہ نے سانو دیتے نے نبی علیہ السلام دے ذریعے، اور اگر اسی انہاں نو اپنی زندگی دے اندر لاگو کر لئیے، اپنی عادت بنا لئیے، انہاں تحفیاں نو قبول کر لئیے، تے ساڈی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تے آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ ویکھو نا، دنیا اندر کوئی بندہ کسے نو تحفہ دیندا ہے نا، اسی آنے فلانے نے تحفہ دیتا ہے، اے دی بڑی قدر کرنی ہے، اینو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ بڑا پیار والا بندہ ہے، بڑی چاہت محبت دے نال انہیں تحفہ دیتا ہے، اور تحفہ دین والا بھی اس چاہت نال دیندا ہے کہ آن والا بڑا پیار ہے، بڑا محبت والا ہے، میرا بڑے قریبی ہے، تے میں اینو اے تحفہ دے کے، اے تحفہ اینو میں جو دینا ہے، اے میرا تحفہ سنبھال کے رکھے گا، میرے تحفے نو اچھا استعمال کرے گا۔ عقیدہ ہوندہ ہے نا اپنا اپنا۔ اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو معراج تے تشریف لے گئے، اللہ نے انہاں نو چند تحفے عطا فرمائے، اور اللہ نے اے آکھیا سونیا تحفے لے کے تو جانے نے، پر اے تحفے تیری ساری امت واسطے نے۔
سبحان اللہ، ساری امت واسطے اللہ نے اے تحفے بھیجے نے، اور قسمت والا او بڑا بھاگاں والا بندہ ہے جڑا انہاں تحفیاں نو قبول کر لیندا ہے اور انہاں تحفیاں نو اپنے اندر گامزن کر لیندا ہے، اپنے اندر جمع فرما لیندا ہے۔ اور بد نصیب او لوگ نے کہ جنہاں انہاں تحفیاں تو منہ موڑ لے ہے، جنہاں انہاں تحفیاں تو پیچھے ہو گئے نے، انہاں دی قدر و قیمت نہیں سمجھی، قدر نہیں کیتی، اور رب العالمین نے تے اپنے پاک پیغمبر اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کول بلایا، اور میں کہا کرنا ساڑھے اندر کوئی بڑا قریبی بندہ ہوئے نا، وہ آندہ ساڑھے علاقے اندر آؤ، اسی توانو اپنی سیر کرائیے، پتہ چلے ایتھے فلانے علاقے چاہو ساڑھا علاقہ بڑا خوبصورت ہے، تو میں کہا کرنا میرے رب نے بھی آکھیا ہے گا سونیاں بانے میرا محبوب ہے، آ میرے وال آ تینوں میں اپنے کول ستا آسمانہ تو اتے سدرات المنتہا تو بھی اتے تینوں سیر کرا دیا۔ سبحان اللہ، کیسی سیر ہے جدا تذکرہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ آئیے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے سبحان الذی، اور ویکو سبحان لفظ جڑا ہے نا، یہ دی بھی میں تھوڑی تشریح کردہ جاواں، اللہ نے اپنا خاص اپنے واسطے یہ لفظ بولے ہے سبحان الذی، پاک او ذات پاک، بلکہ جس وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اترے آن، رب العالمین فرمان دینے جدو میں اس دنیا نو بنا لگا نا، اس دنیا تے آدم علیہ السلام نو بنا لگا، اس وقت میں فرشتیاں نو اکٹھا کیتا، میں کیا سن لو آج دنیا دے اندر میں ایک خلیفہ بنا لگا ہوں، دنیا دے اندر میں ایک مخلوق بنا لگا ہوں، اور فرشتے ہے بڑے نیک نے، سارے نیک نے، اور اللہ دیا تابعہ داریہ کرنے والے نے، آندے نے اے اللہ جی کیا تسی دنیا دے اندر ایک خلیفہ بنا لگے ہو، دنیا دے اندر ایک مخلوق بنا لگے ہو، او مخلوق جیڑی دنیا اندر آکے فساد بھی کرے گی، دنیا اندر آکے جھوٹ بھی بولے گی، دنیا اندر آکے تواڈیاں نافرمانیاں بھی کرے گی، تے اللہ فرمان دے نے سونے ہو گل سن، تے آدھے پتہ کی نے اللہ گل اگر عبادت دیئے تے اسی تیری عبادت بیان کر دے رہنے آئے، عبادت کر دے رہنے آئے، تسبیحات کر دے رہنے آئے، تمجیدات کر دے رہنے آئے، اللہ اگر تیرے ذکر داتا اتھے مسئلہ ہے تے ربا سی تے آنے آئے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ہاں عبادت اسی کر دے ہو، میری تمہیدات تمجیدات میری تعریفات بیان کر دے ہو، لیکن فرشتے ہو توانو او نہیں علم جیڑا مینو علم ہے۔ اللہ نے نا حضرت بابا جی آدم نو بنا کے نا انہاں دے سامنے رکھیا تے کچھ چیزاں انہاں فرشتیاں دے سامنے رکھ دیتیاں،
گل بڑی قابل غور، چیزاں فرشتیاں دے سامنے رکھیاں، اللہ آندے نے دسو ہاں کی ہے، من دسو تے پیا پتا کی جی، کوئی کولی، کوئی کولا، کوئی ہانڈی، کوئی ڈوئی، چمچی، پلیٹ، اے چیزاں لے آ کے نہ رب نے فرشتے آ کے رکھ دی، اچھا دسو آ کی ہے؟ آندے نے اللہ اسی تے نہیں جان دے، اللہ سانو پتہ نہیں، تے ایتھے لفظ نہ بولیا، آندے نے سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، ایتھے لفظ نہ بولے اسی سبحانکا، اللہ تو پاکے، اللہ تو پاکے، یعنی کہ اے لفظ رب نے اپنے واسطے بنوایا، اور اینا میرے رب نو اے لفظ پسند ہے، جدو بندہ کہندے نا اللہ سبحانکا، اللہ تو پاکے، اللہ تو شرک تو پاکے، اللہ تو اولاد تو پاکے، اللہ تو لوگاں دیاں برائیاں تو پاکے، اللہ تو ہر قسم دی برائی تو پاکے، سبحانکا اللہ تو پاکے، تے میرا ایمان اے جدو انسان دا عقیدہ اے ہوندا ہے اللہ تو شرک تو پاکے، اللہ دنیا دی کوئی طاقت تیرے نال مقابلہ نہیں کر سکدے، سبحانکا اللہ تو پاکے، تے میرا عقیدہ اے رب آندے نے مبارک مصر والیو، تسی آندے ہو کہ اللہ تو پاکے، تے میں رب اعلان کرنا تسی بھی سارے گناہ تو پاک ہو۔ ان اے دا معنی بھی کی ہے، سبحان اللہ دا معنی کی ہے، اللہ تو پاک، یعنی کہ میں مسئلہ تو آنوں اے سمجھانا چاہنا نال کہ سبحان اللہ، سبحانکا، سبحان اے اللہ دی صفت ہے، اللہ دی ذات ہے، اور اینا پسند رب نو اے لفظ کہ رب دی تمہیدات جیڑا بیان کردہ رہندہ ہے، میرا ایمان تے عقیدہ اے اللہ انہاں نو گناہاں تو پاک کردے رہندے نے، اس واسطے قرآن سن کے محبت دے نال سبحان اللہ دی بلند آواز نہ پڑھیا کرو، مسجد اندر بیٹھ کے ویسے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، تے جنت اندر اپنے درخل لگواندے رہا کرو۔ اور آؤ غور کرنا، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک اللہ او ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کروائی لیلن اکو رات اندر، سب تو بڑی جڑی گل ہے نا، ایکو رات دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو سیراں کروا دیتیاں، یار اے او جگہ جے اینا رستہ وے کہ جڑا بندہ اگر مسجد حرام تو مسجد اقصی جانا چاہے تقریباً 1.25 مہینے دا سفر لگ دے، اگر اے زمینی رستے اندر جائے تے میں قربان جاواں اللہ ایکو رات دے اندر ہی لے گئے نے، مسجد حرام تو مسجد اقصی چلے گئے، مسجد اقصی جو پھر اتے اللہ نے اپنے کول آسمانہ وال بلا لیا، اور کی اس منظر ہوئے گا، اور کی او سارا منظر ہوئے گا، آندے نے اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ واللوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دے جا کے آقی میرے محبوب تائیں، جا کے آقی میرے محبوب تائیں، میریاں الفتاں تا آکے مل پا جا، نالے تے اینڈ میرے آقا علیہ السلام نو جس وقت لین آئے جبریل دنیا تے آئے نے، آندے نے نالے 7 آسمانہ دی سحر کر جان، اپنی دس جا ساڑی سنا جا،
کی مکالمے ہوندے ہونگے رب نے نبی ایتھے جبریل علیہ السلام دے نال جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ تے جلدی جا جبریل نہ دیر لائیں لے کے میرے محبوب نو انجی آ جائیں تے جبریل علیہ السلام کون فرشتیاں دے سردار نوریاں دے سردار نے اور جبریل علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نین واسطے آئے اور نبی پاک دی صفت سی آپ جدو سوندے سن آپ دیاں اکھاں ستیاں ہوندیاں سن دل جاگدا ہوندا سی سبحان دل جاگدا ہوندا سی تے جبریل علیہ السلام آئے نے جا ویکھیا جبریل نے وچ حجرے آ حضرت آرام فرما رہے نے تے پیراں ول کھلو کے جبریل سونے پیارے نبی نو آپ جگا رہے نے عرض کیتی جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام آگے تے عرض کے تے جبریل سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے برا کے آیا تے واگا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے تو سونے آ جا تے کرنا کی جا اقصا چو پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصا چو پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظار سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ہائے میرے پیغمبر نو بلایا گیا آقا علیہ السلام نو مسجد اقصی دے اندر لے جایا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے نماز پڑھائی انبیاء نو لگتا پڑھائیاں نے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینڈ آسمان دی وال جایا جا رہے ہیں براق سواری ہے تے آنے نے سواری براق کھیڑی ہے جدو میرے آقا بیٹھے نا اے سواری مستیاں پی کرے جبریل آندے نے تینوں پتہ نہیں تیرے تے بہن والا کون ہے ہائے تے جدو آقا بیٹھے براق بھی کم گئی رب نے ہمتاں دے دیتیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے جتھوں تک میری نظر جاندی سی براق دی ایک قدم دوجا قدم اوتھے جا لگدا سی یعنی کہ ایڈی تیز سواری اللہ نے دے دیتی ہے براق تے بیٹھے نے آسمان وال جا رہے نے پہلے آسمان تے جا کے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی دوسرے تے عیسیٰ علیہ السلام نال تیسرے تے یوسف علیہ السلام نال چوتھے تے ادریس علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں پھر اگے چلے گئے پنجویں آسمان تے ہارون علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے پھر اگے چل دے جا رہے نے جس وقت پہنچے نا چھٹے آسمان تے ہوتے جناب موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی اور ستویں آسمان تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی ہے اینڈ ملاقات کردیاں اکو رات اندر یارو یاد رکھے جے اکو رات اندر
مسجد حرام تو مسجد اقصی چلے گئے، پھر پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے چلے گئے نے، اور چل دے جا رہے نے۔ جدو سدرۃ المنتہا تے آئے نا، جبریل آندے نے سونےو میں ایتھوں تک ہی رہ سکنا، ایدے تو اتے جان دیا مینو اجازت نہیں نے، اگر میں ایدے تو اتے جاواں گا میرے پڑ سڑنے شروع ہو جاندے نے۔ یارو میں کہا کرنا اللہ اے دسنا چاہندے نے، اللہ اے لوگاں نو دسنا چاہندے نے کہ اے سونا نبی میرا آیا ہے، اے دی مقام تے عظمت تے شان اے وے، ستے آسمان ستے زمیناں ساریاں مخلوقاں میرے نبی دے قدماں دے تھلے وے، تے میرا نبی انہاں سارے نالوں اچا وے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا جدو پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے کول پہنچے نے، ہاں اوتھے رب نال کلام ہویا ہے، نبی پاک دا کلام ہویا ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر، لیکن جیڑے آندے نے کہ اوتھے نبی پاک نے رب نو ویکھیا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں جدا اے عقیدہ جیڑا اے آندا ہے کہ نبی نے رب نو ویکھیا ہے، یاد رکھیا جے او دے تو وڈا جھوٹا انسان ہی کوئی نہیں۔ گے نے کلام ہوئی ہے، کوئی شک نہیں۔ چند فکانا قاب قوسین او ادنا، چند پردے رہ گئے سن اللہ تے نبی دے درمیان اندر، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام نے آکھیا نا کہ سونے جنت دے اندر جنت تو وڈی نعمت بھی ایک ملے گی، وہ کی ہوئے گی؟ اور رب دا دیدار ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رب دا اللہ سارے نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، سارے جنتے جاواں گے انشاءاللہ، اللہ تو انہوں سارے انہوں جنتے چلے جائے، اور اتھے رب دا دیدار بہت بڑی نعمت ہوئے گی۔ تے اللہ اپنے نبی نا کلام کر رہے نے، اللہ نے سونیا ہاں کی لے کے آیا، تے آقا فرماندے نے کوئی مہمان جائے کوئی لے کے جائی دئیے نا، ہائے کوئی مہمان کتے جائے اسی فروٹ لے کے جانے ہاں، کوئی نہ کوئی شے لے کے جانے ہاں، مٹھیائی ہو گئیاں، عید ہوندی ہے بھی، پھیریاں بڑیاں ہونیاں جانی ہیں، یہ سارا کچھ چلنا، مہمان ہے نا، مہمان نوازی۔ تے اللہ نے سونیا کی لے کے آیا، تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ۔ اے گلاں کیتیاں رب نال، اللہ میری کولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری بدنی عبادت، اللہ اے سارا کچھ جی تیرے واسطے۔ رب دے سامنے جدو اے گلاں کیتیاں تے رب نے بھی اوتھے یارو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تحفے دیتے نے، اللہ نے اوتھے میرے نبی نو تحفے دیتے، انہاں تحفیاں نو دعا کرو اللہ سانو بھی سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تحفہ جیدہ رب نے عطا فرمایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے سونیا اے سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات لے جا تے جا انہاں نو روزانہ پڑھ لے شام دے وقت، کدی بھی شیطانی چیزاں تیرے قریب نہیں آؤں گیاں۔ اپنی امت والیاں نو کہہ دیو اے تحفہ لے جا، اے لالو کہہ دیو سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیات جیڑا ہمیشہ اپنے گھر دے اندر پڑھدا رہے گا، کدی بھی او دے تے جادو اثر نہیں کر سکے گا، کدی بھی او دے تے شیطانی چیزاں اثر نہیں کر سکن گیاں۔ میں تے اینڈ کے نا جیڑا 2 آیتاں پڑھ کے سو جائے گا او دی کدی فجر رہ نہیں جے سکدی، فجر فوت نہیں ہو سکدی۔ یار اپنا ایک طریقہ بنا لو، اپنی ایک عادت بنا لو، اپنے خاندان دے اندر اس بات نو پھیلا دیو، اور اپنے رشتہ دار اندر اپنے ہمسایاں دے اندر اس بات نو لاگو کر دیو کہ میرے
میرے آقا نے فرمایا دو ایتاں آخر والیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات انہاں نو پڑھ کے رات نو سویا کرو، اللہ تانوں ہر قسم دے شیطان تو محفوظ رکھے گا۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے، ایک جس وقت میں اتھے پہنچیا واپس آؤں لگا، اچانک آسمان دا ایک دروازہ ایسا کھلیا، زوردار آواز آئی ہے اور ایک دروازہ کھلیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس تو پہلے او دروازہ کدی بھی نہیں کھلیا، کدی او دروازہ نہیں سی کھلیا، او در پہلی بار تے آخری بار دروازہ کھلیا تے دروازہ کھلیا تے ایک فرشتہ آیا، آکے آندہ سونیو اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، جیڑا رب نے توانو تحفہ دیتا ہے، اے تحفہ بڑا با کمال تحفہ ہے۔ رب نے تحفہ دیتا، فرشتہ باقاعدہ پیغام دینا آیا کہ اس تحفے نو استعمال کر لیا جے، اس تحفے نو استعمال کر لیا جے تے اپنی امت دے لوگاں نو کہا جے۔ سورۃ بقرہ دا آخری 2 آیات نے انہاں نو کثرت دے نال پڑھیا جے، جڑا انہاں نو پڑھ لیندا ہے رات نو انہوں کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا۔ اے میں اج لوگ اے جی رات نو نیند نہیں پیندی، کیوں ڈر لگدا ہے، خوف ہوندا ہے تے سارا دن نمازاں کیویں پڑھی فیکٹری ہوئی دا ہے، ٹائم ہی نہیں لگدا۔ اور حقیقت بات چند دن پہلے 2-3 دن پہلے میرے فون آیا، انہاں کہا جی دم کر جاؤ، خیر ہے اے میرے پتر نو رات نو نیند ہی نہیں پیندی۔ میں جی کی ہویا ہے؟ پتہ نہیں، درد ہے، وہ آندا ہے میرے دل اندر خوف ہے، ڈر ہے۔ میں چلا گیا، دم کیتا، میں بھائی آج کنیاں نمازاں پڑھیاں نہیں، نماز سے کوئی نہیں پڑھی، میں دم ہی نہیں کرنا۔ ہونا ہے کہ ہویا کی ہے؟ وہ میں جو تو نماز پڑھنی نہیں تے دم نے کی اثر کرنا ہے؟ کیوں جی؟ نماز تو نہیں پڑھدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پڑھو، دعا پڑھو تے تانوں فجر تو بعد پڑھو، فجر تو مغرب تک کوئی چیز تانوں تکلیف نہیں دے سکتی، مغرب تو بعد 3 واری پڑھو، مغرب تو لے کے فجر تک کوئی چیز تانوں تنگ نہیں کر سکتی۔ کیا ساڈا ایمان نہیں ہے دے؟ پر اے تے ادو پڑھیے جدو نماز بھی پڑھیے، جو نماز پڑھنی نہیں تے وظیفے سانوں کتھوں ہون؟ کیوں جی؟ ہے نا گل اس لیے، نماز جو پڑھنی نہیں تے وظیفے کیویں یاد کریے؟ اس تو بعد آیت الکرسی پڑھ کے سوو، آیت الکرسی پڑھ کے جڑا سو جاندا ہے اللہ آسمان تو فرشتے اتار دیندے نے جڑا ساری رات اس بندے دی حفاظت کر دے رہندے تے اے حفاظت ہی نہیں بس کر دے یارو، فائدے اٹھاؤ، حفاظت ہی بس نہیں کر دے، بلکہ میرے آقا فرماندے نے جدو اے انج پلٹ دے، کلٹ سجے پاسے لیٹے ہیں نا، کھبے پاسے ہو لگا ہے، انج پلٹ دے یہ تے او فرشتے دعا کر دے اللہ تو انہوں معاف فرما دے، اللہ انہوں معاف کر دے۔ انہیں پیارے وظیفے، اب 2 آیات جڑا بندہ روزانہ رات نو پڑھ دے، کوئی جادو ٹونا دے اثر نہیں کر سکتا۔ چھڑ دیو نہ لوگا پیچھے بھجنا کہ جاؤ فلانے کو دم کرواؤ، فلانے کو تویز کرواؤ، اور تویز میں کہا کرنا تویز او کراندے نے جڑے جاہل لوگ نے، عقل جنہوں نہیں، عقل مند نوے پتہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے ساڑھے سے قرآن شفا بنایا، تویز دا کی کرنا ہے؟ اور پورا قرآن دا تویز بنا کے گمڑا کے گلے اندر بھی رکھ لے، تینوں وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو 2 آخری ایتاں پڑھ کے اللہ تے رسول دی بات تے ایمان رکھ کے ایتاں پڑھیں گا جو تینوں وہ فائدہ دے جانیں گے۔ اور یہ آخری 2 ایتاں تحفہ کتھوں ملے ہے؟ اللہ کو لو معراج دے موقع تے ملے ہے، وہ موقع جڑا میرے نبی دا بڑا پسندیدہ موقع سی، اکو لیلن، اکو رات اندر۔ عقل ماندی ہے؟ اب بولو عقل ماندی ہے؟ ساڑی عقل مننے نہ مننے تسلیم ہاں کرنا ہے، کیوں؟ کہن والا رب ہے، اور میں تے
یہ جدوں پڑھدا ہاں نا پیا تو میں سوچن دیا میں واہ یار کیسی گل ہے، مہمان بھی دنیا دا سب نالوں آلہ تو مہمان نواز بھی سب نالوں آلہ، کیا بات ہے، مہمان بھی سب نالوں آلہ، مہمان نواز بھی سب نالوں آلہ۔ تے اللہ اندے نے سونیا اے آیتاں لے جا، جیڑا جیڑا ان آیتاں نو پڑھدا رہے گا کدی او دے تے جادو ٹونا نہیں ہو سکے گا، شیطانی اثرات نہیں ہون گے، شیطان جنہ بھی زور لا لین اس بندے تے اثر نہیں کر سکن گے۔ فرمایا اے دو آیات ملیاں، فرشتے نے بھی آگے تصدیق کی تھی، اور ایک اور تحفہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا، اور او تحفہ اے وے اللہ دے نے سونیا آ تیری امت واسطے تحفہ، تیری امت واسطے اے اعلان ہے، میں رب اعلان کرنا کہ اگر تیری امت دے اندر جیڑا بندہ شرک نہ کرے گا، میرے نہ شرک نہ کرے، زمین تو لے کے آسمان تک گناہاں دے پہاڑ ہون، صرف شرک نہ ہوئے گا، جدو میں رب چاہواں گا انہوں معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا۔ اے بھی توبہ سانوں ملے آجے کی شرک نہ ہووے، مشرک بندہ نہ ہووے تے او دی جنت پکیے، جنت پر اے بھی توفہ ہی ہے نا، جنت سانوں مل گئی ہے۔ باقی گناہگار تے بڑے ہیں، خطاکار بڑے ہیں، لیکن اللہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، تو سزا نہ بھی دوے تے اللہ تینوں پوچھن والا۔ اچھا بعض بندے پتہ کیا ہوندے نے، بعض بندے انہاں گل کردیا گل کرنی سوکھی جے نبھانی اوکھی ہے، کیوں جی گل کرنی سوکھی ہے نبھانی اوکھی ہے۔ بعض آندے نے میں سنیا بھی کئیاں کرو آندے نے لے یہ کیڑی گل ہے، اساں کیڑا شرک کیتا ہے، ذرا کو رب تتی ہوا لوائے گا، تھوڑے دن ڈوبے لوائے گا، پھر جنت جی جانا ہے۔ اور یار دعا کرو اللہ سانو او دی تتی ہوا تو بھی محفوظ رکھے، اللہ سانو جہنم دیاں ہول ناکیاں، جہنم دیاں جڑی اگ دیاں آوازاں نے نا، اللہ سانو او دی تو بھی محفوظ رکھے، اور او دی تتی ہوا تو بھی اللہ سانو سارے نو محفوظ رکھے۔ او کہنا بڑا سوکھا ہے لیکن بہت خطرناک جہنم، اور بڑا ایک خطرناک جڑا ایک گھڑاوے جہنم دا، اللہ سانو سارے انو محفوظ فرما دے۔ اللہ اندے نے سونیا توفہ لے جا کہ تیری امت اندروں جڑا شرک نہ کرے گا، میں رب رحمان او دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیا۔ بلکہ اللہ نے قرآن اندر ایک مقام تے اعلان بھی فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ دے نے کہ میں شرک معاف نہیں کرنا، شرک دے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوئے گا میں رب رحمان معاف کرن تے قادر ہاں۔ اللہ دے نے میں چاہواں نا، میں چاہواں تے اینو ایک گناہ دی سزا بھی نہ دیاں گا، جنت وچ بھیج دیاں گا، تے میں چاہواں گا اینو سزا دے کے جدوں میں چاہواں گا اودوں ہی اینو جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ لیکن شرک تے دعا کرو ہاں اللہ سانو چھوٹے دے چھوٹے شرک تو بھی بچا کے رکھے، بچن دی تے کوشش کری دیئے، ہر قدم تے کوشش کری دیئے، لیکن دعا کرو اللہ جڑا نہ انجانے اندر بھی ساڑھے کو غلطی ہو جائے نا تے مالکہ تو تے جاننا سارے معاملات، اللہ اپنی خاص رحمت دے نال سانو معاف فرما دے، اور شرک دی دل دل تو اللہ سانو محفوظ فرما دے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پہلا تحفہ کی سی جی؟ بھول گئے ہو، دو آیتاں آخری یاد کرو، یہ صرف اے نہیں یاد کرنی ہے صرف۔ میں نا چھوٹی بچی ہے انہوں دم کیتا تے بڑی پیاری گل ہے، یہ تسی بھی وہ حال کیتا ہونا، ذرا سن لیا جے، دم کیتا نا، میں دم کی کر دے انہیں آیت الکرسی پڑھ کے، انہیں کہا تم بھی دم کر، وہ انہیں آیت الکرسی تو ہوندی نہیں تھی، انہیں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھوکا ماری جائے، وہ نہ ہی پڑھ پڑھ پھوکا ماری جائے ہیں،
وہ حالتوں کیتا آخری 2 حیات نے ہیں وہ یارو ایتاں یاد کرنی ہے انشاءاللہ کیوں نہیں ایتاں انشاءاللہ یاد کرنے یا اللہ انہاں دے سینیاں نو کھول دے اللہ انہاں دے سینیاں اندر انہاں ایتاں نو محفوظ کر دے مالکہ تیرے کو کوئی مشکل نہیں آج جننے چہرے بیٹھے نے اللہ بچے بوڑھے جوان ماوا بہنم انہاں دے سینے اندر اس قرآن دیاں سو بقرہ دیاں آخری آیات جڑیاں نے 2 انہاں نو اللہ ہمیشہ واسطے محفوظ فرما دے اور دوسرا شرک نہ کیتا ہے گا تے انہوں جنت مل جائے گی انشاءاللہ تے تیسرا ہائے ایک اور تحفہ جڑا بڑا مشہور ہے اور ہر بندے تے فرض بھی ہے تحفے کئی ملے نے وہ تے شہد ملیا وہ تے دودھ ملیا کیا بات ہے تے ایک تحفہ ملیا نمازاں دا اللہ نے آکھا بھی 50 نمازاں دا تحفہ لے جا واہ کیا بات 50 نمازاں دا تحفہ اب بھلے تے نہیں سو ہی 5 بھلے پہ ہیں 50 کی تو یاد رہنی ہے 50 نمازاں تحفہ ملے ہیں نا تے آقا علیہ السلام اے تحفے لے کے واپس آ رہے نے تے اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے نے فرماندے نے سونیو گیسو تے واپس آئے ہو تے کچھ ملیا ہوئے گا ہائے تے مہمان کوئی بھی آئے نا کوئی بھی مہمان آئے کوشش کریا کرو انہوں کچھ نہ کچھ ہدیہ طور تے لازمی دیا کرو اترا لے آؤ اتر دے دیتی کتاباں لے آؤ کوئی دینی کتاب دے دیتی کچھ نہ کچھ جڑا نا لازمی تحفے دے طور تے دے دیا کرو یہ بھی ایک بڑی اچھی روایت محبت پیدا کر دی ہے تے اللہ نے یہ تحفہ دیتا نا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے واپس آئے ہو تے کی لے کے آئے ہو تے اے سارے تحفے گناندے آندے نے 50 نمازاں لے کے آیا تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا میری من واپس جاؤ اے 50 دے ہو پہ میرے والے تے 2 نہیں سن پڑھ دے وہ 2 نہیں سن پڑھ دے تسی 50 لے کے چلے ہو سونے اینا نہیں ہو پڑھنیاں واپس جا رب کو لو اللہ نو کہو کٹ کر دے میرے آقا اس امت دی خاطر میرے تیرے واسطے اپنے رب کو لو واپس گئے نے تے رب نے کٹائیاں نے بعض آندے نے 5 کر کے کٹائیاں بعض آندے نے 10 کر کے کٹائیاں یار جویں بھی کٹیاں آقا جاندے رہے رب کٹاندے رہے بالآخر 5 رہ گئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا آپ 5 رہ گئی ہیں ایک اور لا لو ایک چکر لگ جاندہ تے 10 ہی کی ہو جائیں سر کڑائی ایسی ٹینشن نہیں کوئی نہیں ہے لگ جاندہ چکر تے بہرحال آقا فرماندے نے اے میرے پیارے موسیٰ ہن واپس جان نو جی نہیں کردا 5 لے کے چلنا وہاں امید میری امت پڑے گی 5 لے کے چلنا وہاں تے آواز ہوندی آسمان تو اے میرے محبوبان انہاں 5 دا تحفہ لے کے جا رہے ہیں لیکن میں رب نے تے 50 دتیاں سننا تو اپنی امت واسطے اپنے لوگاں دی آسانی واسطے 5 رہ گئیاں نے تے لیکن سونیا اے ایک اور اعلان سن لے لا تبدیلا لکلمات اللہ میں رب نے جو کہہ دیتا سی وہ پورا ہو کے رہنا ہی اگر 5 نمازاں رہ گئیاں نے اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیا جے اے 5 اے پڑھ لین 50 دا ثواب میں رب رحمان عطا کر دیاں گا تے سونے گل اے وے تو تے 5 رکھا نہیں نے لیکن میں رب نے جو کہہ دیتا ہے لا تبدیلا لکلمات اللہ میرے اے بات تبدیل نہیں ہو سکتی اے 5 پڑھ لین اجر میں انہاں نو 50 دا دے دیاں گا ہائے میں قربان جاواں یارو کڈا پیارا تحفہ نماز رب نے عطا کیتی ہے لیکن افسوس ہے وے اج دنیا دے اندر اسی نماز نو بھلا دیتا ہے اسی نماز دی طرف جاندے نہیں ہاں روزانہ اذان 5 وقت اذان ہوندی ہے بار بار کیا جاندے
آندا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز دی طرف، لوگو آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی دی طرف، لوگو آ جاؤ کامیابی دی طرف۔ لیکن افسوس اساں کدی ایک غور ہی نہیں کیتا، نماز دی طرف آئے نہیں ہاں۔ اے او تحفہ جیڑا میرے رب نے معراج دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام نو عطا فرمایا، اور نالا کیا پڑھ 5 لوگو اجر میں 50 دا دے دیاں گا۔ رب نے پھر بھی پیکج دے دیتا ہے، سونے 5 پڑھ لے دے میں 50 دا اجر دیاں گا۔ میرے آقا فرماندے نے رب آندے نے 5 پڑھ لو 50 دا اجر ملے گا۔ میں محمد اعلان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز جماعت نال پڑھ لو، با جمال پڑھ لو، 27 نمازاں دا اجر ایک نماز ہی مل جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز جبا جمال پڑھن دے نال 27 نمازاں دا ثواب ہے۔ یارو ذرا غور تے کر کے ویکھو نا، رب آندے نے 50 دا، آقا آندے نے 1 دا 27 دے برابر ملے گا۔ بلکہ جنوں اللہ بیت اللہ لے جائے، دعا کرو اللہ تانوں سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ ان تے بڑا جی کر دے بیت اللہ نو ویکھن تے، اللہ تے چکر لان تے، اللہ نمازہ پڑھن تے۔ آپ پوچھ کے ویکھو جڑے ہو کے آئے نے، حاجی اسلم صاحب تشریف فرمانے، پوچھ کے ویکھو منظر کس طرح دا ہے۔ یارو وہ جڑے ویکھائے نے تڑپ رہے نے، اللہ ان تے بڑی کھچ پہ رہی ہاں، مال کا گناہگار دعا کرنا، جلدی جلدی بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے، اس بیت اللہ دا چکر لگاؤ۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسجد حرام دے اندر نماز پڑھے گا، ایک نماز با جماعت ادا کرے گا، اللہ انہوں 1 لاکھ نماز دا اجر دوے گا۔ جیڑا مسجد نبوی اندر جا کے نماز پڑھے گا، اللہ 1000 نماز دا اجر دوے گا۔ تے یارو انہاں دا بڑا مقام بڑیاں عظمتانے، اگر مبارک مسجد اندر بھی تو با جماعت نماز پڑھے گا، اللہ تینوں 27 نمازاں دا اجر عطا فرما دیں گے۔ ایک نماز دے بدلے 27 نمازاں دا اجر ملے گا۔ تے میرے خیال نال 5 نمازاں پڑھ لئیے تقریباً 135 بن جاندی ہیں، کیوں جی؟ ایک دن 135 نمازاں پڑھ لئیے تے ایمان نہ دسو کہ سودا مہنگا جے، اور بولو اے ہونے جمعے تو بعد سانوں کی تو پتہ لگ جائے نا، آپ پر ایک دکان کھلی ہونے اگر 100 روپے کلو دودھ دے، 100 روپے کلو، تو ایسا سارے ہی ادھر لین چ لگے ہو، دودھ انہیں پاویں دا پانی پایا ہے، انہیں پاویں لوہے دی مجارہ بنایا ہے، اور سکا دودھ کول کول پیائی جان، تو ہاں کی کہنا ہے 100 روپے فائدہ ملتا ہے، دوڑ کے ادھر جاؤ۔ تے اللہ بھی آندے نے، آقا بھی آندے نے، آؤ 1 دا 27 للو، رب نے آکھیا 5 پڑھ لو 50 دا اجر دے دیاں گا، سانو اثر ہی نہیں ہوندہ۔ قرآن دی ایک سورت ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ انہیں اچھے بھی آ جاؤ، فویل للمصلین، کیا نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ ان تسی آکھو کہ پڑھیے بھی تو پھر بھی لاکت ہے، نہ پڑھیے تو پھر بھی لاکت۔ ہاں ایتھے اللہ نے بے نمازیاں نہیں آکھیا، نمازیاں واقعہ ہے فویل للمصلین، نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ ایک کڑے نمازی نے جنہ واسطے نماز بھی پڑھن پھر بھی ہلاکت ہے؟ فرمایا اے او منافق نمازی نے جڑے نماز اندر سستی کر دے، او پڑھ لیں گے بھائیو بڑا ٹائم پہ ہے۔ اے او نمازی نے خود تے نمازی نے بچے بے نمازی نے، اے او نمازی ہے خود تے نمازی ہے، گھر والے بے نماز نے، رشتہ دار بے نماز نے، ہمسائے بے نماز نے، کدی آکھی ہی نہیں کہ آؤ نماز پڑھیے، بس اپنا پتہ پڑھنی ہے بس پڑھ لیں گے، نہیں صرف اپنی پڑھنی ہوندی تے نبی پاک دی دشمنی کسے نہ بھی نہ پیندی، آپ اپنی عبادت کرتے رہندے۔ ہمیشہ مخالفت ادو ہوندی ہے جدوں کسے نو دین دی دعوت دئیے۔
فرمایا ویل جڑی ہے نا، ویل جہنم دی ایک وادی ہے جتھے ایسے نمازی نوں سٹیا جائے گا، بھی سن لو، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ ایسی آبادی ہے، میرے آقا فرماندے نے جہنم دی اگ جیڑی ہے نا، جہنم دی اگ اس وادی دے جان تو ڈر دی ہے، ایڈی خطرناک ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تے ایک تو ہاں بڑا سنیا ہے، جنتی جنت اندر ہون گے، جہنمی جہنم اندر ہون گے، تے جنتی جہنمیاں کو سوال کرن گے، کس طرح کرن گے؟ ایک بندہ آندا ہے جو جنت ہاں ٹر جانا ہے تو اساں کد لئی چک چک کے جہنم وال ویکھنا جی، ہیں جنت مل کے بعد ٹھیک ہے، میں کہو تے رب پہلے سامنے کھول دے گا جہنم والے ان سکرین۔ یہ مثال اس طرح سمجھ لو کہ نماز ہوندی ہے حرم دے اندر، کیوں جی تھی لائے بیٹھے بہ کے بہ سکتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جمعہ ہو رہا ہے، کئی میرے دوست ایسے ہیں جڑے سعودی اندر بیٹھے نے، وہ اتنے بہ کے جمعہ سوندے نے، مجھے 10 بھی نے بعد حضرت تھوڑا جمعہ سوندے رہے ہیں۔ میرا بھائی عثمان اولخ ہے، وہ بھی سعودی اندر بیٹھا ہے، بھائی منیر صاحب نے وہ سعودی اندر بیٹھے نے، وہ آندے نے بھائی صحیب نے دبئی اندر، یعنی کہ جمعہ اتنے ہو رہا، مبارک مد شاہ سانسی گجرا والے تو کتوں ویندے نے پہ؟ سعودی عرب، دبئی۔ تے کئی ایسے پروگرام ہوندے پاکستان اندر نے، پوری دنیا دے ویکھے جاندے، ایک ساڑھے سامنے آ جاندے نا سکیچ۔ اسی طرح اللہ سکیچ سامنے کر دے گا جہنمیاں دا، تے اوتھے جنتی کہن گے او تو تے میرا بھرا ہے، او تو تے میرا رشتہ دار ہے، کاروبار کٹھا کر دے رہے ہاں تے ما سلککم فی سقر، خیر تے ہے ہی، او جنت جا جو کنے روک چھڑیا تینوں؟ تے اے آکھے گا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں سا پڑھدا، تو جان لینا ہے نماز پڑھنے واسطے میں تیرا مذاق بھی اڑا دینا ہونا ہاں، آ وڈا نمازی جا رہے آئی، آوے نماز پڑھن جا رہے آئی، تے میں آنا ہونا ہاں جنہی دیر نماز پڑھنی ہوندے 5 گاہک بھگتا لواں گے، وہ گاہک بھگتاندے ہیں آج جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دعا کرو اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، اللہ ساڑے رشتہ داراں بھی نمازی بنا دے، اللہ ساڑے ہمسایاں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڑے دوستاں نمازی بنا دے۔ یا اللہ جنہیں چہرے بیٹھے نے میرے سامنے جویں ایتھے نظر آ رہے نے، اللہ موقع آوے بیت اللہ چ بھی نظر آؤن، مدینے بھی نظر آؤن، تو یا اللہ سب تو بڑا موقع حضرت کوثر تے بھی اینجی ہوئیے تے جنت چ بھی نظر آؤن انشاءاللہ، انشاءاللہ جاؤ گے سارے انشاءاللہ جنت۔ میری دعا ہے، میں انشاءاللہ سفر رہنا نا، میں بڑی دعا کرنا یا اللہ جڑی میرے مسجد دے نمازی نے انہاں نو ہمیشہ آپس مل جل کے رہن دی توفیق دے دے، آپس اندر محبت نال پیار نال رہن، مسجد آباد ہو جان، شیطان بے ایمان نس جائے، ویران ہو جائے، شیطان ہار جائے، تے اللہ اے مومن سارے جت جان انشاءاللہ۔ 3 تحفے میں تذکرہ کیتا، صرف ایک سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات، کوشش کرو کہ انشاءاللہ زبان یاد کرن دی، کوشش تسی کرو، دعا میں کرانگا اللہ تواڈے سینے وچ محفوظ کر دے، اور ہمیشہ شرک تو بچنا نا انشاءاللہ، اللہ سانو بچا کے رکھے انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر تے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ ہاں انشاءاللہ پڑھنی ہے، جو مرضی۔ اچھا شیطان آندا ہے نا ٹھہر کے چل جائی، چل میں نماز پڑھن جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی انشاءاللہ۔ جدو اسی پڑھتے رہاں گے 3-4 دن تے یقین کرو عادت بن جائے گی، تے سارے معاملے انشاءاللہ حل ہو جان گے۔ یہ آخری مثال اس طرح میں تمہیں دیاں، ایک میرا دوست سے وہ فیکٹری ہے، وہ ہفتہ ڈیڑھ نا فیکٹری نہ آیا، تو وہ جڑے بندے سن نا کاریگر، وہ کوئی 9 بجے آ رہا ہے، کوئی 10 بجے آ رہا ہے، کوئی 9 بجے کوئی 10 بجے، وہ اپنی مرضی نال آن دیں، کیوں؟ مالک سیر تے کوئی نہیں سی، تے وہ نا آپ صبح فجر دی انہوں نے نماز پڑھنی، نماز پڑھ کے سیدھا فیکٹری، تے 7 بجے کاریگر کھلوتے نے کام کر رہے نے، تو میں انہوں آکھا میں انہوں نے کیوں ہے؟ آندہ 2 ہفتے انہوں کی عادت بگڑی سی، 2 ہفتے ڈیوٹی دیاں گا صحیح ہو جان گے، پھر انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ مطلب کہ انہوں نے بھی پتہ ہے جو ڈیوٹی 2 ہفتے ہو جائے گی صحیح ہو چلتے رہیں گے۔ اس طرح تسی بھی نماز کی کوشش کرو، 2 ہفتے پڑھ لو انشاءاللہ، اللہ پکا ہی نمازی بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔